اہم بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، جتنی روایات حضرت معاویہ کی شخصیت کو مجروح کر رہی ہیں، جتنی روایات عمرو بن العاص کی شخصیت کو مجروح کر رہی ہیں، جتنی روایات بنو امیہ کے قبیلے کو مجروح کرنے کے لیے ہیں، ساری کی ساری جھوٹ کے پلندے اور من گھڑت روایات ہیں صرف ان شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے۔ اس پر میں بطور تائید کے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، اور کوئی عام عالم نہیں، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، آپ نے مستقل کتاب لکھی ہے المنار المنیف فی الصحیح والضعیف کے نام پر۔ علامہ ابن القیم آپ نے اس میں لکھا ہے وَمِن ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَمِّ مُعَاوِيَةَ، کہ جتنی بھی روایات حضرت معاویہ کی مذمت پر ہیں، وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذَمِّهِ فَهُوَ كَذِبٌ، فرمایا کہ حضرت معاویہ کی مذمت بیان کرنے والی تمام کی تمام روایات جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ علامہ ابن القیم کا جملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذَمِّ عَمْرُ بْنِ الْعَاصِ فَهُوَ كَذِبٌ، کہ جتنی روایات عمرو بن العاص کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں، ساری کی ساری جھوٹ کے پلندے ہیں، جھوٹ پر مبنی روایات ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذَمِّ بَنِي أُمَيَّةَ فَهُوَ كَذِبٌ، جتنی روایات بنو امیہ کی مذمت پر بیان کی جاتی ہیں، ساری کی ساری جھوٹ کے پلندے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کہتا جاؤں، دل کی تختیوں پر اسے لکھ لیجیے گا۔ تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کے عہد حکومت میں۔ کس کے عہد حکومت میں بولیے؟ اور خاص کر کے ہارون الرشید کے زمانے میں۔ یہ مورخ امام ابن جریر الطبری، یہ لوگ بنو عباسیہ کے دور کے مورخین گزرے گئے۔ ہارون الرشید نے اپنے دور حکومت میں یہاں تک اعلان کر رکھا تھا میں شیعان علی میں سے ہوں، اور ہمارے عہد حکومت میں جو شخص بھی بنو امیہ کی تعریف کرے گا، حکومت وقت پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جب حکومت کی طرف سے ظاہر بات ہے کہ آج اگر نواز شریف کا تختہ الٹ کر عمران خان پر سر اقتدار آیا ہے، تو عمران خان کیا نواز شریف کے کسی اچھے کام کی بھی تعریف کرے گا؟ آج تک سنی ہے؟ یہ ہمیشہ سے حکومتوں کی روش رہی ہے، جب بھی ایک حکومت دوسری حکومت کا تختہ الٹ کر پر سر اقتدار آتی ہے، پھر اس کی خوبیوں کو بھی خامیوں میں بدل کر بیان کیا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی معاملہ ہوا ہے۔ بنو امیہ کا تختہ الٹ کر بنو عباس پر سر اقتدار آئے تھے، تو پھر ان عباسی فرما رواؤں نے جہاں تک ان سے ممکن تھا، انہوں نے بنو امیہ کی تعریف پر پابندی لگا رکھی تھی۔ پھر جتنے مورخین آئے جنہوں نے تاریخ کی کتابیں لکھی، وہ سب بنو عباس کے عہد حکومت میں تھے۔ انہوں نے پھر بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے جو رتب و یابس جہاں سے ملا ہے، اپنی کتابوں کے صفحات سیاہ کیے، اور بنو امیہ کی شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے مواد امت کو فراہم کیے، اور بنو عباس کے فرما رواؤں کو خوش کرنے کے لیے، حکومتوں سے پیسے بٹورنے کے لیے، اور حکام سے اپنی تعریفیں ان کی زبانوں سے جاری کروانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا، انہوں نے بنو امیہ کی مذمت میں بیان کیا۔